بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے عربی گرامر کا کام شروع کر رکھا ہے اقرا پبلک ماڈل اسکول ٹھٹاکارا۔ کچھ دن میلاد شریف کی تیاری کی وجہ سے ہم یہ کام نہ کر سکے۔ دوبارہ ہم اپنے مضمون کی طرف، اپنے کام کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پر جو چیز پڑھی تھی وہ ہم نے سیکھا تھا اسم بلحاظ حالت، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسم کی حالتیں تین ہوتی ہیں، فاعل مفعول اور حالت اضافی۔ فاعل، مفعول اور حالت اضافی، یہ تین حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی اسم کی حالت کے لحاظ سے۔ اب عربی گرامر کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم پر یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو فاعل ہے یہ رفع کے سبب بنے گا، فاعل ہمارا رفع کے سبب بنے گا، مفعول ہمارا نصب کے سبب بنے گا، اور جو ہمارے پاس جر ہے یہ حالت اضافت کے لیے آئے گی۔ اب یہ بھی میں رپیٹ کر دیتا ہوں، حالانکہ پہلے ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ رفع کیا ہے، دو پیش یعنی تنوین ضمہ، تنوین ضمہ کو دو پیش یا رفع کہیں گے۔ اس کے بعد نصب ہے دو زبر، جسے ہم تنوین نصب یا نصب کہیں گے۔ اس کے بعد دو زیر، تو یہ جو دو زیر ہیں انہیں ہم تنوین جر کہیں گے، تنوین جر۔ آئیے میں پہلے بھی کچھ نمونے کے طور پر آپ کو یہ بنا کے دکھا چکا ہوں کہ ہمارے پاس کیسے ایک اسم حالت رفع پر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے، پھر اس کا مفعول ہم کیسے بناتے ہیں، اضافت کیسے دیتے ہیں، یعنی اس کا رفع، نصب اور جر کو ہم کیسے جو ہے بناتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگر ایک اسم ہے عالم، تو یہ عالم حالت فاعلی میں ہے۔ حالت فاعلی سے اگر ہم اسے حالت مفعولی میں لے جانا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو عالمن کہیں گے۔ اب یہ عالمن جو ہے، اب یہاں ایک اور چیز آ گئی، مگر میں بات کے اندر بات کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ تھوڑا آگے چل کے کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس دو زبر کے ساتھ اب یہاں الف بھی آ گیا ہے۔ یہ الف کہاں آتا ہے وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، تائے مبسوطہ اور تائے مربوطہ کی بات وہ ایک لیکچر میں موجود ہے، اسی کو دیکھ لیجئے گا تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ عالمن اور یہاں پہ آ جائے گا عالمین۔ دیکھیں اب یہ حالت فاعلی رفع کے لحاظ سے رفع کے ساتھ بنی، اور یہ نصب کے لحاظ سے مفعول ہو گیا، جر کے لحاظ سے ہمارے پاس اضافت آ گئی۔ اب یہ کام ہمارے پاس اردو گرامر میں، کیونکہ ہم نے کمپریزن کرنا ہے، عربی گرامر تو بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر گرامر بکس، اساتذہ، بہت کچھ آپ لوگوں کو ملے گا، لیکن ہم نے جو کام یہ شروع کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا کمپریٹیو کام کرنا ہے، کمپریٹیو ورک چاہیے، ہمیں کمپریزن چاہیے دوسری گرامرز کے ساتھ۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میرا بیٹا یہ کام اردو گرامر میں، انگلش میں بالکل بھی نہیں ملے گا، فارسی میں بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان تینوں زبانوں کا
نہیں ہے. ان تینوں زبانوں میں نہ تو ضمہ ہے، نہ اس کے اندر نصب ہے، نہ جر ہے. اگر کہیں اردو میں استعمال ہوتے بھی ہیں اعراب تو وہ صرف تلفظ کی درستگی کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے کے لیے. وہاں پر یہاں اب دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فاعلی حالت ہے، مفعولی ہے تو اضافی ہے. تو اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دیکھیں ہمارے پاس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہو گئی. اب ذرا میں پہلے لکھ رہا ہوں پھر بعد میں بات کرتا ہوں. یہ تین کلمات ہماری زبان کے اوپر ہر وقت جاری رہتے ہیں بطور مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ یعنی کہ اذان کے الفاظ ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو اب یہ تینوں کلمات میں جو میں نے یہ آیات لکھی ہیں یا تینوں جو میں نے کلمات لکھی ہیں ان کے اندر محمد، محمدن، محمدن ایک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ رفع ہے، ایک دفعہ نصب ہے، لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جر ہے. اب ان تینوں حالتوں کے اوپر یہ صرف بے مقصد تو نہیں ہے کہ کہیں پہ محمد، کہیں پہ دن، کہیں پہ دن. نہیں بھائی، یہاں پر اگر محمد دن آیا ہے یہ حالت فاعل میں ہے، اور یہاں یہ جو دو تنوین ضمہ ہیں یہ تنوین ضمہ یہاں پر اگر اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو یہ نے کا معنی دے گا آپ کو، محمد نے. حالانکہ یہاں پر معنی میں نے کا کہیں ذکر نہیں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن اگر صرف ہم اس ضمہ، نصب اور جر کی بات کریں تو یہاں یہ دو تنوین ضمہ نے کے لیے جیسے اردو کے قاعدے میں کہ محمد نے یہ کام کیا. اور اگر ویسے بھی اس کی اگر ایکسپلینیشن کریں تو پھر یہ رسول اللہ کیا ہے؟ رسالت ہے. رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچایا. مفہوم تو یہ بنے گا محمد رسول اللہ. تو جب اس کا مفہوم دیکھیں گے تو اس کے اندر نے آئے گا. لیکن ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہماری بحث ہے کہ تنوین ضمہ اگر اس کو بطور فاعل اردو میں آپ دیکھیں کہ اردو میں اگر ہمیں یہ دیکھ
نہ ہو کہ ہمارے فکرے میں فاعل کون ہے، تو ہمارے پاس نشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کسی نام کے بعد نے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، یعنی ہمارے پاس اردو کے قاعدے کے اندر ہمارے پاس فاعل کے بعد نے کا لفظ آتا ہے۔ آگے ہیں جی اشہد ان محمدن، اب یہ مفعول ہو گیا، محمدن تو یہ مفعول ہے، تو ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں اردو کے قاعدے میں تو مفعول کے لیے مخصوص ہے کہ اس کے بعد کو آتا ہے، محمد کو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بار بار نام لینے سے کوئی آدمی بھی گستاخی کا شائبہ بنا لے، بحمد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لیں، لیکن جب اس طرح تدریس کر رہے ہوں تو سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو وہ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بولے لیکن وہ بولے۔ ہاں جی، فاعل نے، مفعول کو، اور لاسٹ پہ ہے اللہم صلی علی محمدین، محمدین، اب یہ جر ہے، جر ہے، اضافت ہے، اضافت اردو گرامر میں اضافت کے لیے کی کا کہ یہ والے حروف جو ہیں یہ ہمارے پاس اردو گرامر میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا عربی گرامر میں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، عربی گرامر میں کا کی کے نہیں آئے گا، کا کی کے کو اظہار کرنے کے لیے آپ کو جر کی ضرورت ہے، اور بطور مفعول کسی اسم کو ظاہر کرنے کے لیے نصب کی ضرورت ہے، اور بطور فاعل کسی اسم کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ضمہ کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور یہاں پر بات پہلے میں کر چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں انہیں ہی اعراب کہا جاتا ہے، ساری حرکات اعراب نہیں ہوتی، ساری حرکات ہوتی ہیں مگر کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے وہ اعراب کہلائے گی۔ تو اعراب کے لحاظ سے یہ والے جو ہمارے پاس حروف ہیں، ان حروف کے اوپر یعنی دال، دال اور دال، دال، ان کے اوپر یہ جو تنوین ضمہ، تنوین نصب اور تنوین جر، یہ ہمارے اعراب ہو گئے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ اب اردو کا کمپریزن آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ نے یہ کوئی جملہ اردو کا لکھنا ہے جس میں آپ نے کسی کے کام کرنے کی بات کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے جی قاسم نے کھانا کھایا، تو یہاں دیکھیں جب قاسم صاحب کام کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ نے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں قاسم نے زین کو کھلایا، تو اب یہاں دیکھیں قاسم بطور فاعل آیا اور زین بطور مفعول آیا، تو مفعول کے بعد کو کا لفظ کو کا حرف آ گیا۔ تو یہ اردو گرامر کی صورتحال ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم انگلش گرامر میں کمپریزن کریں، انگلش گرامر کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس انگلش گرامر میں سینٹینسز بنانے کا جو میتھڈ ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب پلس آبجیکٹ، یعنی بیسیکلی اگر دیکھیں تو سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ ہیلپنگ ورب کہیں نہیں بھی آتا، جیسے پاسٹ انڈیفینیٹ میں ہیلپنگ ورب نہیں ہے ہمارے پاس، سیکنڈ کام کے ساتھ ہم اپنا ٹینس کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر اب ہیلپنگ ورب نہیں ہوگا تو کیا کریں گے ہم؟ لیکن وہ میری بحث نہیں ہے ہیلپنگ ورب کے ہونے نہ ہونے کی، بحث ایکچولی یہ ہے کہ اب جو سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے، ان دونوں کا اظہار عربی کے اندر تو ہم ضمہ، نصب اور جر سے کر لیں، انگلش میں کیسے کریں؟ یہاں تو ہمارے پاس اعراب ہے ہی نہیں، اور پھر پہچانے کیسے؟ بھائی اس کو پہچاننے کا ایک اپنا میتھڈ ہے،
کہ اگر آپ نے اپنے سینٹینسز کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سبجیکٹ کون ہے آبجیکٹ کون ہے تو اس کے میتھڈ یہ ہیں کہ بھائی یہ والا میتھڈ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کسی سینٹینس کا کہ اس کا سب سے پہلا آنے والا ورڈ کیا ہے. اگر تو وہ ناؤن ہے ناؤن یا پروناؤن. یہاں ایک اور بات ہے عربی گرامر میں اسم اور ضمائر ان سب کو بس اسم کے اندر رکھا گیا ہے لیکن انگلش کے پارٹس آف سپیچ کے اندر ناؤن کی کلاسیفیکیشن اپنی ہے اور پروناؤن کی کلاسیفیکیشن اپنی ہے. پروناؤن یا ناؤن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آ جاتا ہے شروع میں آتا ہے اس سے پہلے کوئی ورڈ موجود نہیں ہے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے یا پروناؤن ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے بعد اگر اس سے آگے والا فقرہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کے بعد ورب ہے اور اس کے بعد آگے آنے والا ورڈ جو بھی ہے آگے کیا صورتحال ہے تو نتیجہ تن بات یہ نکلی کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یہ انگلش گرامر کے سینٹینسز میں پلیس کے لحاظ سے پہچانا جائے گا جگہ کے لحاظ سے نہ کہ اعراب کے لحاظ سے نہ زمان نہ نصب نہ جر بلکہ یہ پہچانا جائے گا سب سے پہلے سبجیکٹ اگر تو سب سے پہلے سبجیکٹ آیا ہوا ہے ناؤن ہے یا پروناؤن ہے تو ہم اسے سبجیکٹ کہیں گے ادروائز فرض کریں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی مین اب یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے انٹروگیٹو پروناؤن ہے ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے یہ سوالیہ نشان دے رہا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے اس کو سبجیکٹ نہیں کہہ دینا یہ اب ہمارا سبجیکٹ ہو گیا یہ سبجیکٹ نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ ہم نے ناؤن اور پروناؤن میں انٹروگیٹو کا خیال رکھنا ہے دیگر ضمائر کا بھی خیال رکھنا ہے کام کرنے والے کو تلاش کرنا ہے آپ نے جہاں بھی آپ کو سبجیکٹ ملے گا آپ اس سبجیکٹ کو اسی لحاظ سے جا کے دیکھیں گے نہ کہ تنوین زمان نصب یا جر کے لحاظ سے کوشش کریں گے کہ اس کے بعد اگلا کمپریزن فارسی کا اکیلا کمپریزن میں دوں گا تنہا کیوں اس میں مدغم نہیں کرنا چاہتا پرشین کا یہی جو کمپیریٹیو ہے یہ اس کے اوپر میں پورا ایک لیکچر الگ بنا دوں گا کروں گا کیوں اس لیے کہ بھائی جہاں پر یہ تینوں چیزیں تو بالکل تقریباً سمجھ میں آنے والی ہیں فارسی کے اندر چونکہ فارسی ہمارے لیے بالکل ہی نئی زبان ہے پنجابیوں کے لیے پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے پاکستان سب کے لیے پرشین بڑے چند لوگ ہیں جن کو پرشین کی سمجھ آتی ہے ادروائز تو نہیں آئے گی اس لیے پرشین کے اوپر پہلے تھوڑا سا کام باقی چیزوں کو سمیٹ کے لانا ہوگا اس لیے میں اس کا کمپریزن الگ دوں گا تو یہ ہے جی ہمارے پاس اس کا کمپریزن سب سے پہلے میں نے یہ والا کام آپ کو پچھلے لیکچر میں کروایا تھا آج میں نے اس کو ریپیٹ کیا اس کا آپ لوگوں کو میں نے فرق بتایا اردو کے ساتھ کمپریزن کیا انگلش کے ساتھ کیا اور اس کے بعد اب ہم پرشین کے لیے الگ ایک کلاس لیں گے اسٹوڈنٹس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی زبان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ